سر ایک اور پانی کا مسئلہ ہے, اس پہ بھی اجازت صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں, ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں, ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے, پھر اس کے اوپر حل کیا ہوگا اور کیسے آگے بڑھیں گے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دکھائیے گا جی سٹیٹمنٹ. پاکستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. اجاز صاحب یہ پانی والا مسئلہ ابھی برقرار ہے. کبھی خبر آتی ہے کہ وہ بغلی ہار سے پانی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی آج خبر یہ آئی ہے کہ وہ انڈس کے پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں. پھر ایک کنال کی خبر آتی ہے جس میں وہ زیادہ چناب کا پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ پاکستان کو پانی آگے جا نہ پائے. تو ہمیں اس کے اوپر تو کام کرنا پڑے گا نا. پانی ہماری زندگی ہے, اس کے اوپر تو ایک سے دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی, دوسری رائے بھی نہیں کسی سے لی جا سکتی. جی ملک صاحب, مجھے پہلے ایک کامنٹ کائنڈلی دینے دیجیے کہ ابھی بھارت نے جو ہم نے بات کی, دونوں محترم پینلسٹ نے جس طرح بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے گورنمنٹ کی پوزیشن, پاکستان کی پوزیشن, تو میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہمیں اس کی پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ایک ہارا ہوا دشمن, ایک ڈیسپریٹ دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب کنونشنل ڈومین ہے جس کے اندر ٹیررزم ہے, وہ بھارت کبھی نہیں کرے گا. وہ بھارت کے لیے اس وقت سب سے اچھی کاسٹ افیکٹو آپشن ہے. ان کے سلیپر سیل موجود ہیں, ان کے تربیت یافتہ, حمایت یافتہ, ان کے اکوپڈ جو ہے ٹیررسٹ جو ہیں وہ اکراس دی بارڈر موجود ہے. صرف ان کے ہینڈلرز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیے بی ایل اے نے مانا کہ جو ہے جعفر ایکسپریس کا واقعہ انہوں نے کیا, اور بھارت برملا یہ مانتا ہے کہ وہ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے. اسی طرح اے پی ایس کا بھی جو انسیڈنس ہوا اس کے فٹ پرنٹ بھی بھارت کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دونوں ڈومینز میں, ایک کنونشنل اور اس سے اوپر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے مسلح افواج ایکسٹرنل محاذ پہ آف کورس پوری قوم کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ, اور دوسرے انٹرنلی ٹیررزم کے خلاف ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے, اور لوگوں کو ہر وقت اس کے لیے اسی طرح تیار رکھنا چاہیے جس طرح آپریشنل جب ہم نے رد الفساد کیا تھا یا ضرب عصب کیا تھا اس دوران. جہاں صاحب لیکن یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کے ڈوزیئر تیار ہونے چاہیے. انہوں نے اسٹیٹ ٹیررزم کیا ہے, یہاں کوئی 20-25 بندے ہیں جو انڈیا نے اسیسینیٹ کروائے ہیں, ویسے ہی جیسے کینیڈا میں انہوں نے ایک سکھ لیڈر کو مارا تھا, یہاں 20-25 اسیسینیشن وہ کر چکے ہیں. ان 20-25 کیسز کے اوپر ڈوزیئرز ہونے چاہیے, اور پوری دنیا کو جتنے دوست ممالک ہیں جہاں پرائم منسٹر جاتے ہیں سب کو آپ جا کے بتائیں کہ یہ اسٹیٹ ہے انڈیا کی جو پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے. ملک صاحب میں خود اسٹریٹجک ڈائلاگ کا حصہ رہا ہوں الحمدللہ ایک زمانے میں. میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں نا اب جوبلیشن سے نکل آنا چاہیے, ہمیں صرف سجدہ شکر کرنا چاہیے اور آگے کی فکر کرنی چاہیے. اور اس میں تینوں ڈومینز ہیں, اس میں ہماری جو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کا آپس میں اکٹھے ہو کے اپنا رسپانس تیار رکھنا, وہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. دوسرے سفارتی محاذ پہ ہمیں جو کامیابیاں ملی اس کو مزید کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم صرف اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں کہ اس پورے کرائسس میں کسی نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا, اور دوست ممالک کے علاوہ دوسرے ملکوں نے بھی ایٹ لیسٹ یا تو وہ نیوٹرل رہے یا انہوں نے پاکستان کی سائڈ لی. ہمیں اس چیز کو ری انفورس کرنا ہے تمام کیپٹلز میں, تمام ان جگہوں پہ جہاں پہ جو ہے نا گلوبل اوپینین میکنگ ہوتی ہے. اب میں آپ کے مین کوشچن کی طرف آتا ہوں, جو پانی کا مسئلہ ابھی رک جائیں, میں اس پہ پہلے ڈاکٹر صاحب سے بھی میں دوبارہ آتا ہوں پانی پہ. ایئر مارشل صاحب یہاں پہلے میں اپنے ڈاکٹر طارق صاحب سے بھی اس پہ جواب لے لوں. سر یہ جو ٹیررزم والا ایشو ہے, عام طور پر وہ گندے بچے ہم ہی جانے جاتے تھے کہ ہم یہاں سے لشکر کو بھیجتے ہیں, جیش کو بھیجتے ہیں, لیکن آپ کا خزدار والا بس کا اٹیک ہے, آپ کا جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہے, آپ کی پشاور اے پی ایس کا اٹیک ہے, ٹی ٹی پی کے پیچھے تانے بانے کس سے ملتے ہیں, بی ایل اے کی پناہ گاہیں کون دیتا ہے, فنڈنگ اسلحہ کہاں سے آتا ہے, آپ کے پاس پوری تفصیل ہے. آپ کے وہ ایویکس کے اوپر چند سال پہلے فیصل بیس پہ کھڑے کھڑے کس نے آ کے اٹیک کروایا تھا, اس گروپ کو پیچھے سے انٹیلیجنس کون دے رہا تھا, ساری تفصیلات ہیں. اس کے اوپر اب دنیا کو کھول کے بتانا پڑے گا آپ کو. ٹیررزم کا بھی بتائیں, ریاستی دہشت گردی کا بھی بتائیں. یہ نہ صرف بتانا پڑے گا بلکہ ہم بتا رہے ہیں, اور یہ جو ڈیلیگیشنز تیار کیے گئے ہیں پارلیمانی مختلف پارٹیز کے لوگ اس میں شامل ہیں, یہ پوری دنیا میں جا کے مختلف ممالک کو بالکل یہی بتائیں گے کہ انڈیا کا اصل چہرہ دیکھیں آپ. انڈیا جو اس وقت بنتا ہے کہ اس خطے کی بہت بڑی میں ڈیموکریسی ہوں اور دنیا کی بہت سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں, آپ ذرا اس کا اصل چہرہ دیکھیں کہ یہ کتنا بدنما ہے,
اس کے اندر کتنی نفرت بھری ہوئی ہے اور اس خطے کے اندر کس طرح کی دہشت گردی کر رہا ہے. بلکہ اس خطے میں نہیں, جیسے آپ نے کینیڈا کی بات کی, تو بیرون ممالک میں بھی جا کے ان کے جو شوٹرز ہیں وہ سفارتکاروں کو, وہ باقی لوگوں کو, انڈیا کے اپنے جو شہری ہیں ان کو وہ مار رہے ہیں, جو دوسرے ملکوں کے شہری ہیں انہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں. تو یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی. اور جب ہم یہ مارکہ حق کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میدان عمل میں جو ہمیں فتح دی ہے, وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو, وہ سائبر ہو, وہ ہماری ایئر فورس کی جیت ہو, اپنی جگہ پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سفارتی محاذ پہ بھی کامیابی ملی ہے اور پاکستان کے موقف کو پوری دنیا نے تسلیم کیا اور پاکستان کے موقف کو پوری دنیا نے مانا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, وہ اس خطے کے اندر امن چاہتا ہے, وہ جہریت کرنے کے حق میں نہیں ہے لیکن اس نے جہریت کا جواب دینا ہے. یہ تو پوری دنیا کو پتہ لگا. آج بھی ہمارا جو اسٹینس ہے پوری دنیا مان رہی ہے. پھر انڈیا کے میڈیا نے انڈیا کا جھوٹ اور پروپیگنڈا جس طرح انہوں نے کیا وہ سارا بے نقاب ہوا, جو جھوٹ انہوں نے بولے. تو اس وقت انڈیا, یہ جو مودی کے بیان کا دوبارہ میں حوالہ دوں گا, اس کے پیچھے نا یہ ایک خفت ہے, یہ ایک شرمندگی ہے, جو انہیں پتہ ہے کہ ہر محاذ کے اوپر ہمیں شکست ہوئی ہے, ہم ایکسپوز ہوئے ہیں, دنیا کو ہمارے بارے میں, ہماری اندرونی اور دماغی غلاظت کے بارے میں پتہ لگا ہے, شر پسندی کے بارے میں پتہ لگا ہے, کیونکہ ہم کس حد تک جو ہے وہ شر پھیلا سکتے ہیں. تو یہ ساری مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا میں کہوں گا کہ ہر حوالے سے پھر ہماری میڈیا, ہماری ISPR جس طرح ہمارے موقف اور مقدمے کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, دنیا نے اس کی ستائش کی ہے. اور اللہ کے فضل سے جس طرح ممالک ہمارے سامنے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس جا کے ہم ان کے سربراہان کا اور پوری جو اقوام ہیں ان کی ان سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, ان کے سامنے بھی یہ سارے مقدمات رکھ رہے ہیں. اور انڈیا ایکسپوز ہوا ہے اور مزید ایکسپوز ہوگا. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بپی صاحب, جو آج کل دنیا کے سٹینڈرڈز ہیں وہ بدل گئے ہیں. ابھی غزہ کے اندر جو کچھ ہوا, 55-60 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور ابھی خبر چل رہی ہے, وہ بھی اللہ کرے اس کے جنگ بندی پہ اگر عمل پیرا ہو جائیں کہ 60 روز کے لیے جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے. کسی کو تکلیف نہیں ہے کہ ایک گھر کے 10 بچے مارے گئے ہیں, ہسپتال میں بچوں کا پورا ہسپتال تباہ کر دیا, پورے اسکول تباہ کر دیے, پریگننٹ مدرز ہیں ان کو بامبنگ کے اندر شہید کر دیا. کسی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی یہی ہے. تو آپ کو اپنے مفادات کے لیے اپنے دوست بھی, اپنے ساتھی بھی اور اپنی تیاری بھی, ساری چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے. کسی دوسرے کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. ملک صاحب, جب تاریخ کی کتابیں لکھی جائیں گی نا, اوبیسلی یہ ایک باب اس میں ہوگا کہ ایک ایونٹ کسی بھی قوم کی تاریخ میں ایسا آتا ہے جس پہ قوم یونائٹ ہو جاتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور یہ 10 مئی کا ایونٹ ایسا جس پہ قوم یونائٹ ہوئی تھی. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ اٹ. دیکھیں آج ہمارا یہ ہے تو اینالسٹ والا جو آپ کا جو شو چل رہا ہے, میں تو اوبیسلی پولیٹیکل ورکر ہوں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ 10 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس نے پچھلے 60-70 سال کی تاریخ میں شاید قوم کو متحد ایسے نہیں کیا جیسے 10 کو متحد کیا ہے. اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو ایوری ون. مطلب آپ کو یہاں سے جو سبق سیکھنا ہے وہ بہت سارے کی ٹیک اویز ہیں. اور کی ٹیک کی وجہ کیا ہے کہ جی قوم, مطلب اوبیسلی جہاں ریاست کھڑی ہوتی ہے, لیٹس ہیو اوپن ڈیبیٹ کہ اس سے پہلے ریاست میں اور کہیں میں کوئی تھوڑا سا خلیج پایا جاتا تھا. اس 7 دنوں میں قوم اچانک یکجا ہو گئی. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ اٹ. میں آپ کو تھوڑی سی مثال, اس لیے نہیں کہ میں عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہوں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جب 7 مئی کو ہمیں خان صاحب کی طرف سے اڈیالہ سے حکم آیا تھا اور پہلی ٹویٹ آئی تھی کہ جی سب جو ہے نا فوری طور پہ اس نیریٹو میں حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو ہم ڈیلی ٹویٹس کرتے تھے, ڈیلی میسیجز لگاتے تھے. آئی ایم شیور میرے جیسے ایسے, مطلب ہم تو چلے پالیٹکس میں, کوئی ایسے انسنگ ہیروز تھے جن کو شاید پاکستان میں کبھی کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں خان صاحب کو فالوئنگ کرتے, انہوں نے بھی اپنی جنگ میں پورا حصہ ڈال رہے تھے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ الحمدللہ وہ شخص جو جیل میں تھا وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا تھا, بیکاز ہی بلیوڈ ان پاکستان. ہم سارے دیکھیں اس وقت جو جنگ ہے, میں نے ایک دفعہ ایک ٹاک شو میں بھی کہا تھا کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جتنی قوم متحد ہے شاید وہ بھی پہلے نہیں تھی. وی ہیڈ ریزرویشنز کہ جو بلوچستان میں آپریشن ہو رہا تھا, اس سے پہلے ہمیں بھی اس پہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ریزرویشنز تھیں کہ جی وہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن بورڈ کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں آپریشن کے والے سے آج بھی ہماری ریزرویشن ہے, لیکن آج اس بات پہ متحد ہے کہ جب کبھی کوئی ہمارے پیچھے آئے گا ہم اپنی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو کے اس آپریشن میں ان کا ساتھ دیں گے. بٹ جو سول ملٹری جو آپ ریلیشن شپ کی بات کر رہے تھے, اس میں کی جو ٹیک اوے ملک صاحب وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دس از دا ٹائم کہ کہیں پہ اگر کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کو آپ اس وقت کہیں انٹیگریٹی میں نہیں آ رہے, ان کو بھی ساتھ لائیے. اینڈ عمران خان از ون دیٹ فیکٹر ملک صاحب, یو کانٹ مس اٹ
आउट. अगली जंग जब अल्लाह ना करे अगली जब भी मार्का ऐसा कभी होगा, मैं आपको आई कैन टेल यू दैट कौम इससे ज्यादा शोर में आएगी. पानी का इशू नहीं बने लगा, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इससे करूंगा, पानी का इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि इंडिया के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पानी रोकने का. दो काम कर सकते हैं, एक तो वो आपको फ्लो के बारे में कुछ ना बताए कि जी कितना फ्लो पीछे से आ रहा है, और दूसरा वो ये कर दे कि जब कभी खरीफ की फसल आएगी, मानसून का टाइम आएगा, वो पानी छोड़ दे. सो इससे ज्यादा इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकते. इशू बनेगा जब वो कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे बलूचिस्तान में, अल्लाह ने करे जब वो ऑपरेशन करेंगे इस वक्त आपके खैबर पख्तूनख्वा में. That time अगर गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करना है तो you have to take a party which is the most popular in बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, that is इमरान खान साहब. ये टाइम है जब इस वक्त कौम यूनिट है कि वो आपकी खलीज खत्म हो चुकी है. इस वक्त अवाम में और रासत में कोई खलीज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फख्र है. एक अगर कोई की फैक्टर अगर बाहर है उसको भी इंडोर्स कीजिए, उसको भी इनबिल्ट कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट मार का जो कॉन्फ्लिक्ट आना है आप इससे ज्यादा जोर होंगे. एंड आई एम सो प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को जिस तरह भी हमारी जो भी कॉन्फ्लिक्ट इशूज थे ना, इस 10 महीने उसको धो दिए, सिवाय इस एक इवेंट के अलावा अगर ये भी हो जाए, मैं कहता हूं इंशाल्लाह आई सी अ वेरी वेरी गोल्डन फ्यूचर फॉर दिस कंट्री. अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह रोशन मुस्तकबिल होगा. अल्लाह पाक के करम से अपनी हमें हरकतें सबको ठीक करनी चाहिए, मेरे समेत.